والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور درود پاک کا تحفہ نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا اشارہ حاصل کیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. مولا کیسا احسان کریں، کس طرح کا ہم ان کے ساتھ سلوک کریں؟ آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اے میرے بندو، جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ان کے سامنے آپ نے عاجزی کے بازو بچھا دینے ہیں، ان کے حکم پر ماننا ہے. آپ نے ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے آ کر والدین کی خدمت کرو، اس کے بعد آپ کو جنت ملے گی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رات کے وقت سوئے ہوئے تھے اور آپ کی والدہ جاگی اور اپنے بیٹے کو فرمایا اے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو. آپ گھر میں تلاش کرتے ہیں پانی کو، لیکن پانی گھر میں موجود نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کافی دور جا کر پانی جب لے آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو والدہ آرام کر رہی ہوتی ہے. آپ اپنی والدہ کو جگانا گوارا نہیں کرتے. آ کر آپ اپنی والدہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری رات کھڑے رہتے ہیں. جب تہجد کا وقت ہوتا ہے والدہ جاگتی ہے اور دیکھتی ہے بیٹا میرے پاس کھڑا ہے، پوچھتے ہیں بیٹا ساری رات آپ کھڑے رہے؟ تو عرض کرتے ہیں ہاں ماں جی، میں ساری رات آپ کی انتظار میں کھڑا رہا، اس لیے کھڑا رہا کہ شاید میری ماں جاگے اور مجھ سے پانی مانگے اور میں اپنی ماں کو پانی نہ دے سکوں، میں شاید گستاخ نہ ہو جاؤں اپنی ماں کا، اس لیے میں ادب کے لحاظ سے ساری رات آپ کا انتظار کرتا رہا. اور ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا بیٹا اب میں یہ پانی اس سے پیاس نہیں بجھاؤں گی، بلکہ اس پانی سے میں تہجد کا وضو کروں گی اور وضو کر کے میں نماز تہجد ادا کروں گی اور اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے میں دعا کروں گی. اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ اگر ہمارے والدین ہمیں کہیں بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو ہم اپنی ضد پہ ڈٹے رہتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کام کر کے دکھائیں گے. لیکن ہماری اس میں بہتری ہوتی ہے جس کام سے ہمارے والدین ہمیں روکتے ہیں. اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے جوش و جذبے سے اپنے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے
تو آپ کی والدہ نے آپ کو کس طرح بڑے پیار سے سنبھالا، اس کے بعد آپ کو بڑا کیا، اس کے بعد آپ کو پڑھایا، اس کے بعد آپ کی نوکری لگوائی۔ لیکن جب آج والدین بڑھاپے میں پہنچ گئے، آج جب ہماری خدمت کا موقع ملنا تھا ہمیں، لیکن ہم اب ان کی خدمت نہیں کریں گے، تو ہمارا کیا مقصد تھا؟ کیا اس لیے ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس کے بعد ہمیں پڑھایا تھا، نوکری لگوائی تھی، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم ان کی خدمت نہ کر سکے تو ہمارا کیا فائدہ اس دنیا میں آنے کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر جنت حاصل کرنا چاہتی ہو تو والدین کی خدمت کرو۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اس کو اب راضی کس طرح کر سکتا ہوں میں، اس کا طریقہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ رب العزت اس کو راضی ہو جائے گا، اور اس کے والدین جو ہوں گے وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے والدین کی قبر پر سال کے بعد بھی نہیں جاتے۔ اگر غلطی سے ہم قبرستان سے چلے بھی جائیں تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر تشریف لا کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک قبرستان آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آپ ادھر ٹھہرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک قبر پر جا کر آپ بہت روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی ہے، اور رو رو کے جب آپ واپس آتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خوش نصیب تھا یا کون خوش نصیب تھی جس کی قبر پر آپ خود تشریف لے گئے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ تر ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ میری والدہ کی قبر تھی، یہ میری والدہ کی قبر تھی، کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی، مجھے بلاتی، اے محمد، تو میں نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے میں اپنی ماں کی بات سنتا۔ دیکھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اور آج کل ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ابھی عید آنے والی ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اب ہم نے سب گھر والوں کے کپڑے لیے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے سب کے اپنے بھی لیے ہوں گے، لیکن اگر بھول جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اور ساروں کے کپڑے لے کر جب گھر آتے ہیں تو پھر ہمیں والدین یاد آتے ہیں، اور ہم نے اماں کا سوٹ بھول گئے، ہم اپنے ابا جی کا سوٹ بھول گئے، کبھی اپنا سوٹ بھی بھولے ہیں آپ، اور آپ آج کل ہم اپنے بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیوں گھر سے باہر نکالتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کے والدین اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کافی بیماریاں لگ چکی ہیں، ان کی بیماریاں ہمیں یہ پریشان کرتی ہیں، جب یہ تھوکتے ہیں تو ہمارے گھر میں گندگی پیدا ہوتی ہے، ہم بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سکرات لگی ہوئی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، اب آپ کی روح قبض نہیں ہو رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی آپ کا ہو اور ان کی روح قبض نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا اس کی والدہ زندہ ہے۔ جب والدہ صحابہ جاتے ہیں، پتہ کر کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، حضور اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاؤ اس بڑھیا کو میرا پیغام دو، تو میرے پاس چل کے آتی ہے یا میں تیرے پاس چل کے آؤں؟ جب اس بڑھیا کو
ये पैगाम हजूर का मिलता है तो वो बुढ़िया क्या जवाब देती है, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन होती हूँ जिसके दरवाजे पर आप चल के आए, मैं खुद आपके पास चल के आती हूँ। और वो बुढ़िया आपकी बारगाह में जब चल के आती है, हजूर फरमाते हैं क्या अलकमा तेरा बेटा है? अर्ज करती है हजूर ये मेरा बेटा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब इसको माफ कर दे। वो अर्ज करती है हजूर मैं इसको माफ नहीं कर सकती। तो हजूर ने फरमाया वजह क्या है, क्यों माफ नहीं करती? तो अर्ज करती है हजूर इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, इसने मुझे जलते हुए तंदूर में डाला, रमजान का महीना था और इसने मुझे कहा अम्मा जी मुझे खाना पका कर दो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं पका कर दे सकती। तो इसने मुझे जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, अभी तक मेरे जख्म छूटे नहीं, अभी तक मेरे जख्म उसी तरह हैं। तो हजूर ने फरमाया अब इसको माफ कर दे। अर्ज करती है हजूर मैं इसको माफ नहीं कर सकती। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा जाओ अब लकड़ियां इकट्ठी करके आओ। जब सहाबा जाते हैं लकड़ियां इकट्ठी करके आते हैं तो अब हजूर हुक्म देते हैं अब इनको आग लगा दो। जब आग भी लग जाती है तो हजूर फरमाते हैं अब अलकमा को इस आग के करीब लेकर आओ। जब आग के करीब लेकर आते हैं तो माँ देखती है और अर्ज करती है हजूर मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी आंखों के सामने जलाने लगे हो, मेहरबानी फरमाकर मेरी आंखों के सामने न जलाओ। तो हजूर ने फरमाया जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूँ, और जिससे मैं नाराज हूँ और उससे अल्लाह ताला भी नाराज है और उसका इंजाम यही है। तो जब वो बुढ़िया देखती है कि अब मेरे बेटे को आग में डालने लगे हैं तो वो बुढ़िया बोलती है अर्ज करती है हजूर मैं भी इसको माफ करती हूँ और आप भी इसको माफ करते हैं। और हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से कलमा जारी होता है और आपकी रूह परवाज कर जाती है। इस हदीस से हमें मालूम ये होता है कि अगर हम अपने वालिदैन को नाराज करेंगे तो हमारा इंजाम भी यही होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा जब जिंदा थी तो आप जब भी बाहर निकलते थे तो आपकी वालदा आपके लिए दुआ के हाथ उठाती थी, आपके लिए दुआएं मांगती थी। जब आपकी वालदा इस दुनिया से चली गई तो गैब से आवाज आई ऐ मूसा अब अपना कदम संभल कर रखना, जो तेरे लिए दुआएं करती थी वो अब इस दुनिया से चली गई है, अब अपना कदम संभल के रखना, जो तेरे लिए दुआएं करती थी वो इस दुनिया से चली गई। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन का अदब एहतराम करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह अलैना